حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ بہت ہی بعظمت بابرکت شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ معظم میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور اس مہینے کی ایک اور بڑی عظمت یہ ہے کہ اسی مہینے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے، اور اسی مہینے میں ایک بڑا کارنامہ انجام پاتا ہے، وہ ہے تحویل قبلہ۔ پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن اسی ماہ معظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نافذ فرمایا کہ آپ اپنے قبلہ کو رخ موڑ لیں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور اسی ماہ معظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا کارنامہ انجام دلایا مسلمانوں سے، وہ یہ کہ مسیلمہ کذاب جو بہت بڑا جھوٹا تھا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مسیلمہ کذاب سے جو پاک کرایا، اور مسیلمہ کذاب جو جہنم رسید ہوا ہے وہ اسی ماہ معظم میں، وہ اسی شعبان کے مہینے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک اور برتری عطا فرمائی۔ وہ برتری یہ ہے کہ مسجد ضرار، جہاں یہود و منافقین نے جو اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف گفتگو ہوا کرتی تھی، میٹنگیں ہوا کرتی تھی، اس کا بھی راز فاش ہوا اسی ماہ معظم میں، اور اسی مہینے میں اس سے نظر آتش بھی کر دیا گیا۔ تو ان اعتبار سے، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ بڑا برکت والا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ایک طرف، اور دوسری طرف اس ماہ معظم کی 15ویں شب، جسے شب برات کہتے ہیں، چھٹکارے کی رات، خلاصی کی رات، عذاب سے چھٹکارے کی رات، برات کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات دے کر کے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتیوں کے اوپر، تمام انسانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں استراحت فرما رہے تھے۔ وہ اٹھے اور نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ باری تو میری ہے، کہیں ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے ہوں۔ اس اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتی ہیں اور دیکھتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جنت البقیع کے اندر دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں تو میں بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، تو دعا کرنے لگی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر آمین کہتی رہی۔ فرماتی ہیں کہ اتنی لمبی دعا ہوئی کہ ہاتھ اٹھائے میں تھک گئی، اور 3 مرتبہ مجھے ہاتھ نیچا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دعا کر کے واپس آنے لگے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں چونکہ میں جوان تھی
اور कम उम्र की बच्ची थी। मैं दौड़ती हुई अपने घर पहुंच गई। अल्लाह के रसूल जब आए तो देखा कि हज़रत आयशा की सांसें उखड़ रही, सांस फूल रही है। कहा आयशा तुम इस तरह तुम्हारी सांस उखड़ रही, कहीं से दौड़ भाग कर आई हो? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी आपके दुआ में शामिल थी, आप दुआ कर रहे थे जन्नतुल बकी में और मैं आमीन कह रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुझे मालूम है कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला कितनी दुआओं को कबूल फरमाता है। बनु कल्ब की बकरियों के, भेड़ों के जिस्म पर जितने बाल हैं उतने गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। तो दोस्तों खुसूसियत के साथ ये माह मुअज़्ज़म की 15वीं शब में, ये तो पूरा महीना अज़मत वाला है, लेकिन 15वीं शब में खुसूसियत के साथ जो है अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करने वाली रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला आने वाले औक़ात के बारे में लिखता है कि इस साल किसको कितनी रिज़्क़ दी जाएगी, इस साल में किसके साथ क्या मामला किया जाएगा, इस साल में किसकी मौत होगी, किसके साथ बड़ाई का मामला होगा, किसके कर्ज की अदायगी होगी, सारे मामलात को अल्लाह तबारक व तआला इस रात में लिखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठा करके अपनी भलाई की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला से जितनी भी दुआएं करेंगे, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला जो है नवाजने वाला है, हम लेने वाले बन जाए। जब हम लेने वाले बनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार नवाजेगा और इतना नवाजेगा कि हम ले नहीं पाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला जब नवाज देगा इस रात में तो हम हमारी तमाम गुनाहें माफ़ हो जाएंगे। हम गुनाह को लेकर आएंगे, अल्लाह गुनाह को माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, वो बहाने तलाशता है गुनाह को माफ़ी और तलाफ़ी करने का। और इस रात की खुसूसियात के बारे में चंद लोगों का कहना है कि इसके बारे में जितनी भी अहादीसें आई हैं वो हदीस ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन 10 सहाबाए किराम ऐसे हैं जिनसे इसकी फ़जीलत के बारे में अहादीसें आई हैं। तो 10 सहाबाए किराम की फ़जीलत आने के बारे में जो सनद आई हैं, ये 10 सहाबाए किराम की सनद इन ज़ईफ़ हदीसों को मजबूत कर देती हैं। तो इससे पता चला कि इस रात की अहमियत है, इस रात की वक़्त है और इस रात की हैसियत है। तो अल्लाह तबारक व तआला से रो करके गिड़गिड़ा करके माफ़ी तलाफ़ी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रात को इबादतों में गुजारें। मैंने बताया था कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि सलात अल्फिया यानी 1000 रकात वाली नमाज का सवाब कुछ रकातों में मिल जाती। दोस्तों शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं सलात अल्फिया का, लिहाजा इसके चक्करों में नहीं पड़नी चाहिए। और कोई ख़ास इस तरह की चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें शरीयत में नहीं है उसको वजूद देना कि इस तरह ये नमाज है, इस तरह ये नफल है, इस तरह ये सुन्नत है, कुछ नहीं। आप अपने तौर पर जितना चाहे नफल पढ़ें, जितना चाहे इस्तिग़फ़ार करें, जितना चाहे दुआ करें, जितना चाहे अल्लाह तबारक व तआला से रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गए हैं, वो भी तने तनहा गए हैं। तो कब्रिस्तान जाने के मामले को भी इतना न तूल तवील राइज कर दिया जाए और इतना इसको न बढ़ावा दिया जाए, चूँकि हमारे माशरे में जो है इस कब्रिस्तान जाने के मामले को और जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं उसको नीचे करके कब्रिस्तान जाने के मामले को बहुत ज़्यादा तवील कर दिया गया, तूल दे दिया गया और कह दिया गया कि ये मुर्दों की रात है। दोस्तों ये मुर्दों की रात नहीं है, ये इबादत की रात है, इस्तिग़फ़ार की रात है, माफ़ी तलाफ़ी की रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान गए हैं और किसी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से इस बात का सबूत नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पे अमल करके वो कब्रिस्तान गए हों। तो अगर हमारे दिल में शौक़ है, जज्बा है, हम भी कब्रिस्तान जाएँ तो इस तरीक़े से जाएँ, तन्हा जाएँ, एक जम्मे गफ़ीर बना करके ना जाएँ और एक जो है भीड़ बना करके ना जाएँ। फिर शब बारात के अंदर एक और कमी ये आती है कि लोग इस जो है शब बारात 15वीं शब से पहले इसमें अच्छे अच्छे पकवान का इंतज़ाम करते हैं, हलवे का इंतज़ाम करते हैं और इसमें कहते हैं कि हलवा खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के लिए कोई भी पकवान का ऐसा नहीं नुस्खा बताया कि इस माह मुअज़्ज़म में और ख़ुसूसियत के साथ इस रात में ये पकवान खाया जाए। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، دانت شہید ہوئے، اس لیے ہم شب برات میں حلوہ پکاتے ہیں۔ دوستو غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور ہم شعبان میں جو ہے جو حلوہ کھا رہے ہیں۔ دوستو کہیں تک اس کا جوڑ نہیں ملتا۔ ہاں ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کھائیں، لیکن یہ زور دینا کہ حلوہ ہی ضروری ہے، دوستو یہ کوئی ضروری نہیں۔ پھر اسی طریقے سے چراغاں کرنا، روشنی کرنا، اگربتی موم بتی جلانا، قبرستانوں میں جو ہے روشنی کا انتظام کرنا، دوستو یہ سراسر غلط ہے، اور یہ ایک رواج ہے، اور یہ ایک بدعت ہے۔ اس بدعت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے پٹاخے پھوڑنا، دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آؤ تم میرے ٹھنڈے جنت میں آؤ، تم میرے آؤ شیتل جنت میں آؤ، لیکن ہم اللہ کے کو غضب کا باعث بنتے ہیں پٹاخے چھوڑ کر کے، اور اس طرح سے ہلڑ بازیاں بچے کرتے ہیں۔ اس پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دے کر اسے بند کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی سنجیدگی سے آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ خصوصیت کے ساتھ جو ہے ایک اور بات بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آج کی رات شب برات والی اس رات میں، شب برات میں جو ہے ہمارے گھر کی کے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے ان کی روحیں گھر میں آتی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ان کو جو ہے یہ ان کی جو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ دیا جائے۔ تو دوستو روحیں نہیں آتی، اور روحوں کو آپ کے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ حلوے کی ضرورت ہے، نہ مٹھائیوں کی ضرورت ہے، نہ دال چاول کی ضرورت ہے۔ آپ جو اپنے مرحومین کے نام سے کسی چیز کو صدقہ کرتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے رحمت اور نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بنا کر کے ان کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ مردوں کے روحوں کو ہمارے ان کھانے پینے اور ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کے حق میں نامہ اعمال میں قرآن پڑھ کے بخشیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور میت کے روحوں کا گھروں میں آنا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو، کچھ لوگ کہتے ہیں شب جمعہ کو روحیں آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عید الفطر کے دن یا عید الفطر کی رات میں روحیں آتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے شب برات کی رات میں روحیں آتی ہے۔ تو دوستو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں وہ بتاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100 میں فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ جو لوگ دنیا میں نیک عمل نہیں کیے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، جب ان کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مہلت دے دیجئے، مجھے کچھ فرصت دے دیجئے کہ میں دنیا میں پھر سے جاؤں، مجھے وقت ملے کہ نیکیاں کروں اور اچھائیاں کروں، اور اچھائیاں کر کے تیرے پاس آؤں تاکہ تو کہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب تیری باتیں ہیں، ان باتوں میں نہیں، اب تمہارے اور کے بیچ، تمہارے بیچ جو ہے ایک برزخ ہے جو قیامت کے دن تک کے لیے تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو دنیا میں نہیں بھیجتا، اور ان کی روحیں دنیا میں نہیں آتی، اور جب انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو جو نیک انسان ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم، اور جو برے ہوتے ہیں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے جنت نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو دنیا میں آنے کا شوق ہی نہیں ہوگا، اور جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت ہی نہیں دیں گے۔ اور جب انسان کی روحیں نکلتی ہے تو جو نیک روح ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علیین میں رکھتے ہیں، اور جو بد روحیں ہیں اس کو سجین میں رکھتے ہیں۔ تو علیین اور سجین سے انسان روحوں کو فرصت نہیں ہے کہ وہ روحیں ہمارے گھر میں، ہم ان کے روحوں کو ایصال ثواب کریں۔ اور یہ خیال
خیال باطلہ کو جڑ سے نکال کر پھینک دے، دل سے نکال کر پھینک دے کہ روحیں گھر کو آتی ہے اور ہمارے ان چیزوں کے یہ جو ہے جو حلوہ اور کھانے پینے کے یہ شوقین ہیں، ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے تمام فیوز و برکات کو ہمیں حاصل کرنے والا بنائے، اور آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک، وہ اس مہینے کا یہ مقدمہ ہے شعبان المعظم۔ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے پوری طریقے سے مستعدی کے ساتھ تیاری کر لیں، اور رمضان میں ہم داخل ہوئے اور رمضان کے فیوز و برکات سے فیض حاصل کریں۔ بس اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔